اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس کو تمہاری طرف سے ہی ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیاتیں سنا رہے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فمن اتقا، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، واصلح، اور وہ اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم، اس کے لیے کسی خوف کا مقام نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنج میں مبتلا ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہوگا جو لوگوں پہ جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنی تقدیر کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ یعنی کہ موت کے وقت انسان تنہا رہ جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، کل بات ہو رہی تھی نا کہ تم آ گئے نا اکیلے اکیلے، اب تو تمہارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہیں سفارش کرے، تمہیں بچا لے، تمہیں چھڑا لے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ سب ہم سے گم ہو گئے، یعنی کہ سب چھوٹ گئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ دکھ ہی نہیں رہے مجھے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں، اور جب ہر گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پہ لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، کیونکہ جو پہلے سے چلے گئے ہوں گے ان پہ لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھٹکایا اور ان کو پھسلایا تھا، تبھی تو وہ جہنم میں جانے والوں میں سے پیچھے پیچھے ان کے آ گئے۔ حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں یہ کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے، انہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اب دوہرا عذاب دیکھیں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھٹکانے کا باعث بھی بنے۔ اس کا مطلب ہے ایوری ایکشن ہیز اے ریفلیکس ایکشن، یعنی کہ کوئی بھی ایکشن جو کیا جاتا ہے اس کا ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، اس کو لوگ ریپیٹ کرتے ہیں۔ جیسے کل ہم بات کرتے ہیں ٹرینڈ سیٹنگ کی، تو وہی ٹرینڈ سیٹنگ ہوتی ہے جس کے پیچھے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ڈبل پنشمنٹ ہے۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکو، نہیں کہ تم نے کون سے ہمارے پیچھے چلنے کے بعد بڑے بڑے کام کر لیے، تو چکو تم بھی اور ہم بھی دونوں ہی اکٹھے ہیں یہاں پر۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقین جانو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اور مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ اس لیے تو جہنم ان کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا۔ کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کس طرح ایک کافر پر، ایک مشرک پر، ایک نافرمان پر جب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے ان کی جان نکالنے کے لیے تو کیسے اس کی جان وہ نکالتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے اوپر ان کو لے جا کر کے وہاں پر ان کے لیے آسمان کے دروازے تک نہیں کھولے جائیں گے اور ان کو زمین میں پٹخ دیا جائے گا۔ ان کے لیے تو جہنم ہی بچھونا اور جہنم ہی اوڑھنا ہے۔ یہ وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے، اور اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کر رہے تھے۔ جنت کیسی ہے؟ بیسکلی ہر ایک کو ہمیں سے جنت میں اپنے گھر کا پتہ ہوگا، جیسے دنیا میں اپنے گھروں کا پتہ ہوتا ہے نا ہمیں، ایسی جنت میں بھی گھروں کا پتہ ہوگا اگر ہم جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجلنا منہم، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کرے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری بہت ہی عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری نجات کرا دے۔ وقنا عذاب النار، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے؟
جواب ملے گا کہ ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا۔ اللہ کی لعنت ان ظالموں پہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ کچھ لوگ آراف والے ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے یہ آراف پر؟ کہتے ہیں کہ جن کے عمل جو ہے وہ برابر ہوں گے، یعنی کہ ان کے اچھے اور برے کام جو ہے وہ ایکول ہوں گے، یعنی گنتی پوری برابر برابر ایکول 50-50 ہوگی، کوئی آگے پیچھے نہ ہوگا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا جو عمل برابر ہوگا، تو اس لیے ان کو اوپر رکھا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ملے گا، آپ اوپر سے بیٹھ کے جنت والوں کا دوزخ والوں کا دونوں کا مشاہدہ کریں۔ تو یہ لوگ آراف پر ہوں گے جو اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پہ آراف پہ کچھ لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کی علامتوں سے پہچان جائیں گے، اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کو امیدوار ہوں گے، یعنی کہ امیدوار ہوں گے کسی نیکی بھی مجھے مل جائے نا اور میرا پلڑا بھاری ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے کچھ کام آئے، نہ ہی وہ سادو سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تو اپنی رحمت میں کچھ بھی نہیں دے گا انہیں؟ کیونکہ دنیا میں جو بہت کمزور لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ کیا سمجھتے تھے، ان کو تو نہ دنیا ہی ملی، آخرت میں بھی جنت نہیں ملنے والی۔ آج انہی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ یعنی کتنی جو نہریں بہ رہی ہیں، اتنے جو رزق کی فراوانی ہے تمہارے پاس، اور ہم نے پڑھا نا نس کے نہریں کون کون سی ہوں گی، انشاءاللہ آگے سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پیور واٹر کی نہریں۔ تو کہا جا رہا ہے کیا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق میں دے رکھا ہے، کچھ اسی میں سے ہمیں پھینک دو، کوئی پانی پلا دو ہمیں یہاں پہ۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ لیکن دوزخ والے اس دن پانی مانگیں گے۔ اب دیکھیں دنیا کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان پر جو ہے اس وقت دنیا میں بہت فراوانی تھی ان کے پاس، مگر وہاں نہیں ہوگی۔ پانی کا ذکر کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں پانی پلانا بہترین صدقہ ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے پانی پلانے سے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت پانی پلانا اپنے اوپر لازم کر لے۔ یعنی ہمیں سے ہر ایک کو لگتا ہے نا بڑے گناہ گار ہیں، آپ پلیز ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ہم اگر باقی گناہ گار ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہمیں لوگوں کو پانی پلا کر کے صدقہ کمانا ہے اور جنت کمانی ہے۔ اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص، وہ فاحشہ یا وہ شخص جس نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اپنی بخشش کروا لی تھی، اس کا مطلب ہے کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جس نے کوئی کنواں کھدوایا اور اس میں سے کوئی جن اور انسان اور پرندہ جس وقت تک قیامت تک وہ کنویں سے پانی پیتے رہیں گے لوگ، تو اس کو اس کا اجر مسلسل ملتا رہے گا۔ اور سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پانی پلانا عمدہ اور بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سفر میں ہو اور اس کے پاس پانی ہو تھوڑا ضرورت سے زائد، اور وہ روک رکھے اور دوسرے کو پانی نہ دے، تو اس کے لیے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس سے بات کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جتنا ہم اپنے پاس زیادہ راہ لے کے چلے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی کسی وقت مانگتا ہے تو اس کو ضرور آفر کریں۔ آج کل تو اپنی بوٹل جو نا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں نا، اپنی بوٹل ساتھ ساتھ لیے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی آفر نہیں کرتے۔ تو کبھی ایسی بات ہو تو ہمیں لوگوں کو آفر کرنا چاہیے اس طرح سے۔ بہرحال تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم والوں کو دکھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کے کچھ کام ہمیں دنیا میں ہی کر لینے چاہیے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہ لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے دوسرے طریقے پہ کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 days، اور پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک لیتا ہے اور پھر دن کو رات اور دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے،
جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اسی کے تابع فرمان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کائنات کو بنانے میں؟ تو وہ کن کہہ کے بھی بنا سکتا تھا، تو اس نے 6 دن میں کیوں بنائے ہیں؟ یہ انسانوں کو سکھایا گیا، کیونکہ ہم دنوں کو گنتے ہیں نا بیسکلی اپنے کاموں کے لیے، 1 دن 2 دن، آج ہمارا ماشاءاللہ سے 5واں دن اب اس ہفتے کا ہو رہا ہے، تو ہم تو دنوں کو گنتے ہیں، دنوں کے حساب بھی رکھ رہے ہوتے، کل چھٹا دن ہے، تو اسی لیے ہمیں دنوں سے بتائے گے تاکہ ہم زیادہ ریلیٹ کر سکیں اپنے کاموں کو، پلاننگ کر سکیں اپنے کاموں کی. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار رہو کہ اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر، یعنی کہ اللہ کی تخلیق ہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. اور دیکھیں بالکل سمپل سی بات ہے نا، جس نے کائنات کو کریٹ کیا ہے تو وہ حکم نہیں چلائے گا تو پھر کون چلائے گا؟ یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم چلے گا، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. بڑا بابر کہتے ہیں اللہ سارے جہانوں کا مالک، اور اپنے پروردگار کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی کہ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ دعا کیسے کرو. کبھی تو بالکل گڑگڑا گڑگڑا کے یا اللہ تو دے دے، اللہ تو دے سکتا ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے. بعض اوقات اللہ کے ناموں سے پکار پکار کے ہم اس کو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو گڑگڑائیں اور چپکے چپکے دل ہی دل میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب موقع ملے، رات کو نیند سے آنکھ کھل گئی تو موقع ہے تو کر لیں، تو کوئی کام کر رہے ہیں دل خالی ہے، کچھ نہ کچھ باتیں دل میں کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے ہر وقت کنیکٹ رہے. ہم کیسے وائی فائی سے کنیکٹ رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ بندے کا دل اللہ سے ہر وقت کنیکٹ رہے، اور وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور اللہ ہی کو پکارو اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دے دیتا ہے، اور پھر وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل اور پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ ساری نشانیاں، سارے انعامات کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ بندہ پھر شکر کرے، پھر شکر کو یاد رکھے اور الحمدللہ رب العالمین کہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب ہم یہاں سے کچھ قوموں کے جو ہے وہ واقعات دیکھیں گے، اور دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بلندی یا ان کو جو ہے پہچان کیوں نہیں دی، کیا پہچان انہوں نے مس کر دی جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ انجام کیا. اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنے قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہاری رب کی یاد دہانی آ گئی تاکہ تمہیں خبردار کر سکے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یعنی کہ حق کا انکار کرنا، حق کی معرفت نہ حاصل کرنا، حق کو نہ پہچاننا بھی ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حق کو پہچاننا آنا چاہیے، اللہ کی معرفت آنی چاہیے، اور جب ہمیں کوئی ڈرائے یا کوئی بتائے یا کوئی ہمیں ہماری غلطیاں آئیڈینٹیفائی کروائے تو اسی پر ہی نہیں الزامات کی بھرمار کر دینی چاہیے، بلکہ ہمیں مان جانا چاہیے کہ اچھا ہاں واقعی اسے جو کہا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا، آخرت میں تو ہم بہت برا بھگتنے ہی والے ہیں، تو اس کے بعد پہلے ہی پتہ چل گیا ہمیں. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، پھر کیا تم تقویٰ کرو گے، یعنی کہ تم بچ جاؤ گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے. جواب نے کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو.
اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی مبتلا نہیں، یعنی کہ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنے قوم کے ایک ذریعے سے تمہارے رب نے یاد دہانی بھیج دی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ بہت پرانا اعتراض ہے، آج کی نئی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے والدین کرتے تھے وہی کریں گے، یہ جو ہمارے فیملی میں رسم و رواج رائج ہم وہی کریں گے، یہ جو ہمارے جو ہے وہ قبیلے خاندانوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہی کریں گے۔ یہ بہت پرانا اعتراض ہے، کچھ نیا نہیں ہے اس کے اندر، اور قریش مکہ بھی یہی سب کہتے تھے۔ اچھا تو لے آ تو وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ہم نے بھی تو کچھ نام رکھ لیے ہیں نا اس قسم کے کہ فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں لے جائے گا، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی کہتے ہیں نا کہ وہ کچرا بنا کر کے ان کو ختم کر دیا۔ کچرا تو ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے، ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے، پانی میں بہا دیا جاتا ہے، زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ ایسے تمام انسانوں کو جو اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کی بات نہیں پہچان رہے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں پہچان رہے تھے، حق نہیں پہچان رہے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا اس کو۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اب دیکھیں سارے کے سارے قوم کے جو نبی ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے بھائیوں، یعنی کہ سب کو ایک محبت سے مخاطب کرنے کہ بات سمجھ جائیں، بات سن لیں۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اور ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو کہ وہ وقت کہ جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کے جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی، آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک قوم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بات سوچو تمہیں کس قوم کے بعد زندگی ملی ہے، کس قوم کے بعد تمہیں اٹھایا گیا ہے، اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا۔ تاریخ سے سبق لو، پیچھے واقعات سے سمجھو، جانو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو کہ تم کیا ہو، تم کیا کر رہے ہو، نہ کہ جو پچھلے زمانے میں لوگ کرتے چلے آ رہے وہی سی روش پہ تم بھی چلے جاؤ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں، اور ان متکبروں نے کہا کہ جن چیز کو تم نے مانا ہے اس کے ہم منکر ہیں، یعنی کہ ہم نہیں مانتے ان کو جس کو تم مان رہے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یعنی کہ جس گھر کے اندر گھسے رہتے تھے، جس گھر کو بہت مضبوط بنایا تھا، جس گھر کو بہت سجانے سنوارنے میں وقت گزارا تھا، جس گھر میں سوچا تھا کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا تو اللہ کی ناراضگی ہو تو وہ گھروں کے اندر بھی آ جاتی ہے، گھر سے باہر نہ نکلنے سے بھی گھر کے اندر بھی موت پہنچ جاتی ہے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے دنیا میں نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یعنی ہومو سیکسول ہو۔ اب دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک سے ایک قوم کو بتائے جا رہے اور ہر قوم کی وہ برائی یا وہ خرابی اس کی آئیڈینٹیفائی کر رہے
کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوا. بہرحال حقیقت ہے کہ تم لوگ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اسی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو ان بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کا نشان ہی مٹا دیتا ہے، ان کی باقیات کو لوگوں کے لیے عبرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین والوں کی تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھے کرنے کے درپے ہو جاؤ. یاد کرو کہ وہ زمانہ کہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ صرف شرک ہی نہیں وجہ بنتی بعض اوقات قوموں کی تباہی کی، بلکہ یہ جو کرپشن ہے یہ بھی تباہی کی وجہ بن سکتی ہے، یہ بھی عذاب کے دروازے ہمارے لیے کھلوا سکتی ہے. تو یہاں پہ یہی پتہ چل رہا ہے نا ہمیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کر رہی تھی، یہی کر رہی تھی نا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم کر رہے ہیں. کیسے جو ہے وزن کے پیمانے ہمارے یہاں مختلف ہو گئے ہیں، کیسے جو ہم زمین پہ ہم لوگوں نے فساد سے بھر دی ہے، کس طرح جو ہے ہم نے ڈکیتیاں چوریاں سب چیزیں جو ہے بہت عام کر لی ہیں. تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ بھی قوموں کی تباہی اور بربادی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. یہاں سے نواں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ یعنی کہ ہم آنا نہ چاہیں تو پھر بھی تمہیں زبردستی کرو گے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر ہم ملت پہ واپس پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن ہی نہیں، اللہ یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب دیکھیں قوم کے سردار، قوم کے بڑے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں جو عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور عوام آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. قوم کے لیڈرز جو کہتے ہیں عوام ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند کام کر رہی ہوتی ہے. یہ دیکھے بغیر کہ قوم کا لیڈر کہاں لے جا رہا ہے، اس کو کتنی کرپشن کر چکا ہے، وہ کتنا ظلم کر رہا ہے وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ، کتنا وہ خیر خواہ ہے قوم کا، ملک کا اور اپنے علاقے کا، اپنے لوگوں کا. اس کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں فالوئنگ بتائی جا رہی ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، اور فالو کرنے کے لیے ہم نے کیا آنکھیں کھول کر دیکھا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل تھے کہ ان کو فالو کیا جاتا؟ ہمیں لیڈر کی پہچان ہونی چاہیے نا. اور خصوصاً آپ دیکھیں ایسے سرداروں کی بھی بات دیکھیں کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی لیڈرشپ بھی ان کو مل جائے تو یہ آخرت میں بھی لیڈر ہی رہیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب تو لیڈرشپ کی کچھ اور خصوصیات ہیں، کچھ اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی کریکٹرسٹکس ان کے رکھتا ہے جس کی بنا پر لیڈرز کو آخرت تک لیڈرشپ کی کوالٹی مل سکتی ہے. بہرحال اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو تم برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے گویا کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، دوبارہ کہہ رہے ہیں اے میرے بھائیوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہارا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا.
اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کے قبول سے ہی انکار کرتی ہے، یعنی کہ حق قبول ہی نہیں کرنا چاہتی، ان پر کیا افسوس کرنا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بستیوں میں نبی نہ بھیجا ہو، یعنی کہ ہر بستی میں پہلے نبی بھیجا گیا، پیغام آیا، ڈرانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اور بستی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی آزمائشیں بھی بھیجی، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پہ اتر آئے، شاید کے لوگ سمجھ جائیں، شاید کے لوگ سدھر جائیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ دے دیا کہ بعض اوقات تو ان کی بدحالی کی ساری چیزیں تھیں ان کی جو ان کو خوشحال کر دیا بہت، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہتے تھے، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایوار لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی، یعنی ایمان اور تقوی کے کتنے فائدے ہیں کہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ آپ سوچیں آسمان سے برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں نا، ایک تو بارش کی صورت میں نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی صورت میں نازل ہوتی ہے، رزق کی صورت میں نازل ہوتی ہے، کیا کیا ہماری خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتا ہے ہم پر، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا عذاب یکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے تو وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ یعنی کہ روز سورج ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے، روز ہمیں ایک نئی نئی باتیں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم کیا کہیں، اپنے کان، اپنی آنکھیں سب کچھ بند رکھیں کہ نہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے نہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے لیے روز ایک دن جو ہے وہ ایک نیا دن کیسے اگ جاتا ہے کہ ہمیں آج اور کیا کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، موج مستی کرنی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم ہر دن کتنا اپنے آپ کو گرو کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر دن جو ہے وہ اپنے پچھلے دن سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس بات پہ کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پہ انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے چھوٹے قصور پہ بھی پکڑ لیا کرتا، اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی کہ جو مثالیں پیچھے بیان کی گئی ہیں، یہ قوموں میں انبیاءوں کے جو واقعات بیان کیے گئے، قوموں کی نافرمانی کے واقعات جو بیان کیے گئے، قوموں کی تباہی کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، تو یہ ساری مثالیں ہیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ جب انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لے کہ جی میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جو نہیں سننا تو نہیں سننا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں سے کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اس قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ یعنی کہ اب ایک اور قوم کا واقعہ جس کی باقیات ہمیں نظر بھی آتی ہے ویسے۔ بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کے کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، اور تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو بنی اسرائیل کے نبی، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہی فرعون کی طرف بھی، قبطی نسل کی طرف بھی یہی موسیٰ علیہ السلام ہی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانی لائے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا پیش کرو، دکھاؤ تو صحیح تم کیا نشانی لے کر آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یعنی کہ دو نشانیاں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فوری طور پہ دیں جو فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کہ تم کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیں، تمام شہروں میں کارندے بھجوا دیں، ہر ماہر فن جادوگر کو وہ آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگروں کو فرعون کے پاس لے آیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم غالب رہے تو کیا ہمیں صلہ تو ملے گا نا؟ تمام جادوگروں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کام تو کریں گے مگر ہمیں ملے گا کیا اس کے بعد؟
فرعون نے کہا کہ ہاں تم مقرب ہوگے، یعنی کہ بادشاہ کی قربت مل جائے گی تمہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی کہ پہلے تم چال چلنا چاہتے ہو یا ہم چلیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پھینکو، دیکھو تو صحیح کہ تم کیا بنا کے لے کر آئے ہو۔ انہوں نے جو اپنی تمام جادو پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک دو اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے سارے جھوٹے جادو کو نگلتا چلا گیا۔ جو سچ تھا نا وہ حق تھا، وہ معجزہ تھا، جادو نہیں تھا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے، الٹے ذلیل ہو گئے۔ جادوگروں کا حال کیا ہوا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ وہ جادوگروں کا حال کیا ہو کہ وہ سجدے میں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ اب دیکھیں زندگی میں ہر ایک کو کبھی نہ حق دکھائی ضرور دیتا ہے۔ اب جس کو دکھائی دے دے وہ حق، اس کے باوجود بھی وہ آنکھیں بند کر لے تو پھر وہ حق چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ نہیں آتا۔ اور جو وہ حق دیکھ لے ایک دفعہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بس کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک اسپارک ہوتا ہے اس کو پکڑ لے تو بس سمجھے کہ زندگی میں اس کی روشنی ہی روشنی ہے، اب اس کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہمیں سے بیشتر جو لوگ جو ہیں وہ ایسے مواقع کو، ایسی لائٹس کو، ایسی روشنی کو مس کر جاتے ہیں۔